شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کے بعد یہ جلالی آیت 25 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی مدد کے نظارے پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتوں کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 25 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم میں سے ہر کوئی طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی، معاشی، قدرتی پریشانی اور اس قسم کی سینکڑوں پریشانیاں۔ ایسے لگتا ہے جیسے زندگی پریشانیوں کا ہی مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور دقتوں کا حل موجود ہے، اور اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے ہی غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے اور بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے کہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ ناظرین، جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی خود اللہ دے رہا ہے۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ناظرین، یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، اور دراصل یہی بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت پر صحیح ایمان لانا ہے۔ جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے، اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر دیکھیے تو آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتات تو ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہے، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کر شرک اور بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، عمل میں اخلاص کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص ہو تو ہی نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں
ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز اور اخلاص۔ اور ناظرین، بدقسمتی سے ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے، جو کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا بڑا سبب ہے۔ اولاً ہمارے عملوں میں کوتاہی اور اس پر مستزاد اخلاص کی کمی یا پھر فقدان، شہرت، ریاکاری، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو عکارت کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نصرت الہی سے بھی ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، دعا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی ہو، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک بے مثال دیکھیے۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان، جبکہ دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی سی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنائی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالی نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اولاً اخلاص کا فقدان، بدعملی اور پھر حرام معیشت، اور ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، اور اس حال میں مرنا معجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مسلمانوں کے سر پر ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، نماز ہے کہ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط ہے، اسی دعوت پر کڑی محنت کی۔ ناظرین، نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو کہ یہی تو مقصد حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنتوں کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا ہی سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے موقع پر نمازوں کا حکم ہے، جیسا کہ بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز، زلزلے کی نماز وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ اسی طریقے سے ناظرین، صبر ہے کہ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس سلسلے میں صبر ایوب ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالی ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ انسان بے صبرہ ہے اور تھوڑی سی مصیبت پر گھبرا جاتا ہے، اور اپنے رب سے امداد مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے، اور پھر دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ مت سمجھیے کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے،
دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتیاں بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ تو مسلمان کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے، اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ نیز ہمیں منفی عوامل سے بھی گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں انتہائی مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، کفر اور نفاق اور حرام خوری وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور ناظرین، اجتماعی زندگی میں فتح اور نصرت کے لیے مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ مزید چند کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک تمام مسلمانوں میں اتحاد، دوسرا باہم مشاورت، تیسرا مادی وسائل کی فراہمی، چوتھا عملی اقدام، اور پانچواں مسلک پرستی کا خاتمہ، بالفاظ دیگر شریعت الہیہ کا نفاذ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچئے تو صحیح کہ آج امریکہ 50 ریاستوں کو ملا کر سپر پاور بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس 57 مسلم ممالک ہیں۔ ہم کیوں سپر پاور نہیں ہیں، جبکہ مادی قوت کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے؟ الہی، قدم قدم پر تیری نصرت اور تائید کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی نصرت سے نواز۔ مسلم قوم ظالموں کے نرغے میں ہے، غیبی مدد کے ذریعے تو ان کی حفاظت فرما، اور دنیا میں دوبارہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام ہی بندگی اور عبادت ہے، اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے ہی عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اور اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، اور ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ترک پر وعیدیں موجود ہیں۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔ اور قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن بغور سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کی روزی میں برکت نہیں ہے، ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے، اور کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس فرمان نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد پڑھنے کا ایک وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، انشاءاللہ تمام قسم کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کے بعد ایک خاص عمل آپ نے کرنا ہے، انتہائی آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب میرا کوئی بھائی یا بہن اس آیت کو صرف 25 مرتبہ پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ اس کی بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 25 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، یعنی اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، جب 25 مرتبہ آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں بھی خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی انشاءاللہ وہ سب پوری ہوں گی۔ آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کو اپنی حاجات بیان کرنی ہے، اپنی ضروریات بیان کرنی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی ضروریات ہوں گی، جو بھی خواہشات ہوں گی، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو، اللہ کے دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ
صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔